کہ یہ ساری پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ ہم تو صرف زبان سے ارے لاک ڈاؤن ہو گیا، ارے پابندی لگ گئی، ارے مسجد کے دروازے بند ہو گئے، ارے مندروں میں جانا بند کر دیا گیا، ارے مال بند کر دیا گیا، سینما ہال بند کر دیا گیا، کورونا بڑھ رہا ہے، ویکسین لگاؤ، یہ لگاؤ، بس یہی شور مچا رہے ہیں۔ ریزن کبھی تلاش کیا آپ نے؟ علاج کبھی تلاش کیا آپ نے؟ کس نے دی ہے آپ کو اور مجھے آنکھیں؟ اللہ نے دی ہے۔ اور جب اس نے آنکھیں دی تو بتایا کہ میرے بندے تیری طبیعت کے مطابق اپنی آنکھ کا استعمال نہ کرنا، میں تجھے قانون دیتا ہوں، میرے قانون کے مطابق آنکھ کا استعمال کرنا، میں تجھ پر رحم و کرم کی بارشیں نازل کروں گا۔ مولا کیسے آنکھ کا استعمال کریں؟ تو قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، میرے محبوب مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ لیکن آج لڑکے ہوں یا لڑکیاں راستے میں نکلتے ہیں تو بس ایک دوسرے کو تانگ جھانک، نگاہ نیچی نظر ہی نہیں آتی۔ گندی پکچریں دیکھنا، فضول چیزیں دیکھنا، یہ آج کی زندگی بن گئی۔ پھر ہم کہتے ہیں اللہ ہم پر مہربانی کیوں نہیں کرتا؟ ارے نادانو، تم آنکھوں سے قرآن دیکھو، اللہ تم پر مہربانی کرے گا۔ تم آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین کو دیکھو، علماء بعمل کے چہرے کی زیارت کرو، اللہ تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کرے گا۔ ماں باپ کے چہرے کو شفقت و محبت سے دیکھو، اللہ تم پر مہربانی کرے گا۔ خانہ کعبہ کو دیکھو، اللہ تم پر مہربانی کرے گا۔ قرآن کو دیکھو، اللہ اس دیکھنے پر بھی تمہیں عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن نہیں دیکھنا۔ اللہ نے کان عطا فرمائے، اس لیے نہیں کہ جو چاہو سنو۔ گانے اچھے لگے تو گانے سننے میں لگ گئے، غزلیں اچھی لگی تو غزلیں سننے میں لگ گئے، نہیں۔ اس لیے عطا کیے کہ اس کان سے تم اللہ کا کلام سنو، اور قربان جائیے اس پر بھی رحم و کرم کی بارشوں کی بات۔ قرآن کہتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے تو تم چپ رہو، اسے سنو، تاکہ اللہ تم پر مہربانی کی بارشیں نازل فرمائے۔ لیکن جس قوم کا مزاج یہ بن چکا ہو کہ قرآن سننا اچھا نہیں لگتا، بلکہ قرآن سن کر کے انسان کو بوریت معاذ اللہ محسوس ہوتی ہو، یار یہ مولانا کتنی لمبی قرأت کرتے ہیں یار، جلدی سے ختم نہیں کرتے، تکا دیتے ہیں۔ جو قوم قرآن سن کر کے بے قرار ہو رہی ہو، اس قوم کو زمین پر سکون سے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کان اللہ نے دیے تاکہ قرآن سنو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا، وہ خود بھی صحابہ سے قرآن سنتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے فرمایا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ، تو عرض کرتے ہیں حضور قرآن تو آپ کے سینے پر نازل ہوا، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں دوسرے سے قرآن سننا بھی مجھے اچھا لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی تلاوت کی، اور جب اس آیے کریمہ پر پہنچے کیف اذا جئنا من کل امت شہید، تو نگاہ اٹھا کر دیکھی تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور فرمایا بس آپ اندازہ لگائیں قرآن سن کر کے رونا یہ بھی مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اب جو قوم قرآن سن کر کے کہے لگا رہی ہو اور غزلیں سن کر کے رو رہی ہو، گانے سن کر کے رو رہی ہو، ایموشنل سین دیکھ کر کے رو رہی ہو، وہ قوم زمین کے اوپر عزت سے جینے کی کوئی حقدار ہے ہی نہیں۔
ذکر سنو، کان سے نعت مصطفیٰ سنو، کان سے اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات سنو. یہ کان اللہ نے اس لیے عطا فرمائے ہیں. ہمارا حال کیا ہے آنکھوں کا؟ ہمیں اپنے سامنے کی چیزیں جلدی سے دکھائی نہیں دیتی. کیوں؟ اس لیے کہ آنکھوں سے گناہ سرزد ہو گئے. اور اللہ والوں کا حال کیا تھا؟ وہ زمین پر رہ کر کے لوح محفوظ کو دیکھ لیا کرتے تھے.